للہ رب العالمین هو ارحم الراحمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و امامنا محمد المہدی الموعود قد جاء ومضى وعلى آلهما واصحابهما وخلفائهم الراشدين الهادين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتقلبك الساجدين. صدق اللہ العظیم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی، ساری ربوبیت اس خالق دو جہاں کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، خالق دو جہاں ہے، مالک دو جہاں ہے. درود و سلام ہو خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت اطہار پر. اسی طرح درود و سلام ہو خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے اہل بیت اطہار پر. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ یہ جو محافل ہم سجانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن محافل میں ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فقیر اس لائق تو نہیں کہ آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حقہ بیان کر سکے، لیکن بطفیل و وسیلہ پیر و مرشد حضرت سید ابو القاسم تسلیم حیدرآبادی مدظ اللہ العالی کی بے پناہ فیوز اور برکات کا یہ انبار ہے، یہ انہی کا ذریعہ ہے جو فقیر آپ تمام کے سامنے اتنی بڑی جرت کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے جا رہا ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی سیرت اولیاء اللہ اگر سن لیتے تو زار و قطار رو لیتے، بیان کرنے کو بیٹھتے تو لرزہ لرزہ ان کا ہو جاتا، سر سے لے کر پاؤں تک کانپنے لگتے، آنکھوں سے اشک بہنا جاری ہو جاتے. ایسی حالات اولیاء اللہ کے ہو جاتے جب آقا کا نام لیا جاتا، ان کی سیرت بیان کی جاتی. الغرض وہ بزرگ ہستی، وہ وجہ تخلیق کائنات
جن کی سیرت کا آج یہ دوسرا موقع ہے، دوسری نشست ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے سننے سے زیادہ ہمارے اذہان میں، ہمارے دماغوں میں حضرت کی سیرت کو بسائے اور حضرت کی سیرت کو ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبُكَ السَّاجِدِينَ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے، ہم نے آپ کو ساجدین کے لوگوں میں منتقل کیا ہے، ان لوگوں میں پھیرتے ہوئے یہاں تک لائے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتا ہے، کیا بیان کر رہا ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے گزشتہ کل فقیر نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا بیان کیا تھا، یہ جو آیت لنک رکھتی ہے وہ پچھلے بیان سے رکھتی ہے۔ کہ فقیر نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہے، خدا کے نور کا ایک حصہ ہے، ایک روشن چراغ ہے، اور وہ ایسا روشن چراغ ہے جو خود روشن ہے اور کئی چراغ اس سے روشن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر انبیاء کے مقامات کو بتلایا، فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ تمام رسول جتنے بھی ہیں بعض پر فوقیت رکھتے ہیں، بعض سے افضل ہے، کوئی بہت بہتر ہے تو کوئی صرف بہتر ہے، ہر ایک کے الگ الگ درجات ہیں، اور ان تمام درجات میں جو سب سے زیادہ افضل الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بزرگ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وہی ایک رسول ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے کائنات پیدا کی گئی۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو کائنات پیدا نہیں کی جاتی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو تمام مخلوقات میں جو افضل ترین مخلوق ہے اس کے سر پر اس کو رکھا، جانوروں کے سر پہ نہیں، پرندوں کے سر پہ نہیں، مچھلیوں کے سر پہ نہیں، چونٹیوں کے سر پہ نہیں، تمام جتنے بھی اس دنیا میں کائنات میں مخلوقات ہیں، جو اس دنیا میں ہے اور جو اس دنیا سے پرے بھی ہے، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ترین مخلوق انسان آدم، حضرت آدم علیہ السلام افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات، تو آپ کے سر مبارک پر یہ نور رکھا گیا، نور محمد رکھا گیا۔ اور پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے آدم سن لو، اگر رسول اللہ مقصود نہیں ہوتے، اگر ان کے نور کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہیں رہتا تو تم بھی پیدا نہیں کیے جاتے۔ اے آدم میں تم کو ہرگز پیدا نہیں کرتا اگر اپنے محبوب کو بھیجنا مقصود نہ رکھتا۔ رسول اللہ کو بھیجنا تھا، اسی لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آدم علیہ السلام کے سر مبارک پر رکھا گیا، اور پھر نسل در نسل یہ نور منتقل ہوتے ہوئے ایک پیغمبر کی نسل سے دوسرے پیغمبر کی طرف ہوتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا، نیچے آتا چلا گیا، نسل بڑھتی چلی گئی،
باپ سے بیٹا، بیٹے سے پوترا، پوترے سے نسل بڑھ رہی ہے، چل رہی ہے، ہوتے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ نور پہنچا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت عدنان تک یہ نور پہنچا، اور اس کے بعد ان کی پشت سے لیتے ہوئے چلتے ہوئے یہ نور پھر بنو ہاشم میں پہنچا۔ یہ نور، نور محمد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس طریقے سے بہترین لوگوں کے اندر، ایمان والے لوگوں کے اندر، ساجدین جیسے لوگوں کے اندر سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتَقَلَّبُكَ السَّاجِدِينَ، ہم نے تم کو ایسے ویسے لوگوں سے منتقل کرتے ہوئے نہیں اتارا، ہم نے تم کو بیکار، عبث اور گناہگار اور بت پرست یہود نصارہ جو خدا تعالیٰ کو ایک نہیں جانتے، جو بت پرستی اور شرک کرتے، ایسے لوگوں میں آپ کو منتقل کرتے ہوئے نہیں لایا، ایسے لوگوں کی پشتوں سے، ان کے اسلاف میں، ان کی صلب میں آپ کو نہیں داخل کیا، ہم نے آپ کو ساجدین کے صلب میں داخل کیا۔ ساجدین کس کو کہتے ہیں؟ ساجد سجدہ کرنے والا، ساجدین سجدہ کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے درمیان سے آپ ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ سجدہ کس کو بولتے ہیں؟ کیا ایک ہندو آدمی اگر ہے، وہ اگر سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ والے ہندو لوگ کیا اس کو یہ بولیں گے آپ سجدہ کیے؟ وہ بولیں گے آپ نے متھا ٹیکا۔ وہ کچھ اور زبان میں جو ہے سو اپنے اس کارنامے کو بتلائیں گے، اپنی پوجا کا الگ نام دیں گے۔ سجدہ صرف وہی انسان کہہ سکتا ہے جو مسلمان ہو، جو اللہ کو ایک جان کر سجدہ کرتا ہو، وہی سجدے کو سجدہ کہتا ہے، ورنہ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو مانتے ہیں، وہ اس کو سجدہ نہیں کہیں گے۔ کوئی بولے گا متھا ٹیکا، کوئی بولے گا پوجا کیا، کوئی اور زبان میں الگ الگ جو انداز میں اپنے اپنے جو سو پرارتھنا کو بتلائے گا، لیکن ایک مسلمان ہی ہوگا جو سر کے جھک جانے پر اور پیشانی کو زمین پر لگانے کو سجدہ کہتا ہے، اللہ کو ایک جان کر، اپنا خدا جان کر اپنا سر زمین پر لگاتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی جان کر اپنا ماتھا، اپنا سر جو سو زمین پر لگایا ہے اور سجدہ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ساجدین یعنی مسلمانوں کی جماعت میں، مسلمانوں کے اسلاف سے، ایمان والوں کی پشتوں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو منتقل کیا، یعنی پے در پے، نسل در نسل رسول اللہ کا نور اس طریقے سے منتقل ہوتے ہوئے آیا ہے۔ وَتَقَلَّبُكَ السَّاجِدِينَ، ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں کے جماعتوں سے اتارتے ہوئے یہاں تک لایا ہے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عدنان تک، اور پھر حضرت عدنان سے لے کر بنو ہاشم تک تشریف لائے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بے ایمان کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایمان والوں کے درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بھیجا ہے، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ رسول اللہ کے والدین بے ایمان تھے، ایمان والے نہیں تھے، کفر پر جی رہے تھے؟ ہرگز نہیں، وہ ایمان والے تھے، اللہ نے گواہی دی ہے اس کی۔ ایمان والوں کے صلبوں سے لے کر اور ایمان والی رحموں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہاں تک اتارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ایمانوں میں سے نہیں آئے، ایمان والوں میں سے، روشن ضمیر چراغوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چراغ روشن ہو کر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ بہرحال حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن نہیں تھے،
ایمان والے نہیں تھے، تو جان لو کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے بتلا دیا کہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بلکہ آپ کے جتنے بھی اسلاف، جتنے بھی بزرگان دین آپ کے نسب میں گزرے ہیں، سب کے سب ایمان والے اور مسلمان تھے۔ اب جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، آپ کے اسلاف کی بات ہوئی ہے، تو اب آپ کے گھرانے سے ہی آپ کی سیرت کا آغاز کرنے کی فقیر کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ کہ بنو ہاشم کون تھے؟ ابن مناف کی اولاد۔ یہ تمام کے تمام بنو ہاشم ابن مناف کی اولاد تھے۔ ساری دنیا، ساری مخلوقات میں انسان افضل، تمام کے تمام دنیا کے اندر انسانوں میں عرب کے مسلمان، عرب کے لوگ افضل کیوں؟ کیونکہ وہاں کعبے کو اتارا۔ ایک دنیا سب سے پہلے جب پیدا کی گئی تھی وہ صرف ایک پانی کا گولا تھا۔ کیا تھا؟ پانی کا گولا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کا ٹپکا، ایک مٹی کا چھیٹا اس کے اوپر ڈالا۔ وہ چھیٹا کچھ اور نہیں، وہ کعبہ تھا۔ کعبے کو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے گولے پر جیسے ہی اتارا تو جہاں کعبہ اترا وہیں سے زمین پھیلنا شروع ہو گئی، اور جہاں جہاں زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلنے کا حکم دیا وہاں وہاں زمین پھیل گئی، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا وہاں پانی ہی رہ گیا۔ تو اس طریقے سے زمین کے اندر، دنیا کے اندر ہم اگر دیکھتے ہیں تو زمین ایک حصے پر ہے تو پانی 3 حصوں پر ہے۔ زمین کو زیادہ پھیلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ دیکھ لیا اتنی زمین میں میری مخلوق اتر سکتی ہے، رہ سکتی ہے، بس سکتی ہے، اور اس پر تشفی کی اور بس زمین کو اتنا ہی پھیلنے کا حکم دیا۔ الغرض یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں، سارے انسانوں میں اگر افضل ترین انسان کہیں ہے، عرب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کعبہ ہے۔ کعبے کے اطراف رہنے والے لوگ افضل ترین لوگ ہوئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتارا، جب بھیجنا چاہا، اسلاب میں بزرگوں کی داخل کرنا چاہا، تو ایسی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے چنی کہ جو سب سے زیادہ بہتر ہو۔ تمام کے تمام عرب جو ہے سو تمام کے تمام دنیا میں افضل رکھنے والا مقام عرب، ملک عرب تمام دنیا کے ممالک میں سب سے زیادہ بہتر اور افضل ملک ہے۔ اور پھر اب ملک عرب کے لوگوں کے اندر بنو ہاشم سب سے زیادہ افضل ہے۔ بنو ہاشم کی پہنچ، ابن مناف کے گھرانے کی، بنو ابن مناف کی جو سو گھرانے کی پہنچ، اس کے قبیلے کی پہنچ بہت بڑی، بہت عزت دار گھرانہ تھا۔ جب ملک عرب کے اندر لوگوں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان عہدوں کو، مقامات کو جب تقسیم کرنا شروع کیا گیا تو کعبے کی، حرم شریف کی ذمہ داری جو دی گئی وہ بنو ہاشم کے ذمے میں آیا۔ یعنی جو لوگ حج کے لیے آئے ان کے رہنے کا انتظام، ان کی میزبانی، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے سہارے کا انتظام، بہرحال ان کو خوش کرنا، اور یہ سمجھ کر کہ یہ میرے مہمان نہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کو آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، یہ سمجھ کر ان کی خدمات کرنا، یہ بنو ہاشم کی ذمہ میں آیا۔ اور اس کی صاف صفائی، اس جگہ کی نگہداشت وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں بنو ہاشم میں آئی۔ ابن مناف کا ایک لڑکا جس کا نام ہاشم، دراصل ابن مناف کا نام اصل میں عمرو تھا۔ ابن مناف کا نام کیا تھا؟ عمرو۔ اور ابن مناف کا اصل نام مغیرہ۔ ابن مناف کا نام مغیرہ، تو مغیرہ کا بیٹا ہوا عمرو۔ یہ نام اس کا اصلی نام تھا۔ ہاشم جو نام ان کا رکھا گیا، یہ عوام نے، لوگوں نے مل کر ان کا نام ہاشم رکھا، اور اسی نام سے پھر آپ مشہور ہو گئے، بنو ہاشم کہلانے لگے۔
لوگ جب کبھی اللہ کے گھر کو، کعبے کو زیارت کے لیے آتے، طواف کرتے، حج کرتے، ان کی میزبانی حضرت ہاشم نے اس طریقے سے کرنی شروع کی کہ لوگ ان کی اس میزبانی کو سراہنے لگے اور ان کی عزت بہت بلند ہو گئی۔ لوگ جب قحط سالی میں بھوکے رہتے، اپنے اپنے قبیلوں میں جب ان کو اناج نصیب نہیں ہوتا، ایسے اوقات میں وہ کعبے میں، حرم میں تشریف لا لیتے، یہ سوچ کر کہ یہاں خدا کا گھر ہے، خدا ہم کو کھانا دے دے گا، ہم کو غذا مل جائے گی۔ اسی سبب وہ تمام کے تمام کعبے کے اندر حرم شریف میں تشریف لا لیتے اور یہاں پر حضرت ہاشم ان کی زبردست میزبانی کرتے، ایسی میزبانی کہ ان کے پاس، ان کے سامنے کھانے کے لیے روٹی چور کر، شوربہ رکھ کر ان کو کھلاتے۔ ہر وقت جب کبھی ان کے پاس کوئی مہمان پہنچ جاتا، ایسی میزبانی کے شوربے کے اندر روٹی چور کے ان کو کھلاتے تھے اور کھانے والا مہمان خوش ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا نام ہاشم رکھا گیا۔ ہاشم کے معنی آتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ ہاشم کے معنی کیا آتے ہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے۔ تو روٹی کو توڑ توڑ کر شوربے میں ڈال کر جو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اسی اعتبار سے ان کو ہاشم کہنا شروع کر دیا اور یہاں سے ہی ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عمرو سے جا کر وہ ہاشم بن گئے اور ان کی اولاد کو بنو ہاشم کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ہاشم کی ایک اور بڑی خصوصیت تھی کہ انہوں نے تجارت کے کاروبار کو حرم شریف سے جو ہے بڑھایا۔ بنیاد جو تجارت کی ہونی چاہیے، موسم گرما اور موسم سرما کے اندر تجارت کی بنیاد جو ڈالی ہے وہ حضرت ہاشم نے ڈالی، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کعبے کی طرف اور حرم شریف میں آنا شروع ہو گئے کہ یہاں پر تجارت ہو رہی ہے، کمائی کا، نوکری کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ تو یہ ایک وجہ بن گئی کہ لوگ جوق در جوق حرم شریف کی طرف آگے بڑھتے، اور اس وجہ سے لوگوں کا مرجع بہت زیادہ بڑھتا جاتا اور لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آتے جاتے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت ہاشم تجارت کے ہی معاملے میں سفر کرتے ہوئے ملک شام پہنچے۔ ملک شام پہنچنے کے بعد وہاں سے جب آپ واپس ہو رہے تھے تو آپ نے یثرب میں پناہ لی۔ یثرب جس کا نام بعد میں مدینہ بن گیا۔ یثرب میں بنو نجار کی ایک لڑکی سلمہ جس کا نام تھا، اس لڑکی سے حضرت ہاشم نے نکاح کیا اور کچھ دن وہیں رہے۔ حضرت ہاشم کچھ دن وہیں رہے اور اس کے بعد واپس ملک شام تجارت کے لیے گئے۔ تو اس کے بعد پھر آپ واپس نہیں آئے، آپ کا انتقال وہیں ملک شام کے حصے میں ہو گیا۔ اور یہاں جو حرم شریف کی ذمہ داری تھی، کعبے کی ذمہ داری تھی، آنے والے مہمانوں کی میزبانی کی ذمہ داری تھی، حرم شریف کی صفائی تھی، اور اس کی تمام ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اب کوئی اور ہونا ضروری تھا۔ تو آپ کے بھائی حضرت ہاشم کے بھائی مطلب، انہوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا شروع کیا، اس کام پر لگ گئے اور بخوبی اس ذمہ داری کو اٹھا کر کام کرنے لگے۔ اور لوگ یہ محسوس نہیں کرتے تھے کہ اب ہاشم نہیں ہے، اب نہیں معلوم حرم شریف کے اندر ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ حضرت ہاشم کے تمام بھائی جتنے بھی تھے وہ آپ کے ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، لہذا حضرت مطلب نے اسی رنگ کو اپناتے ہوئے، وہی طریقے کو اپناتے ہوئے لوگوں کی میزبانی کی اور ان کا برابر دھیان رکھا، اور کعبے کی اور حرم کی صفائی کا اور اس کی تمام ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور وہاں بنو نجار میں، یثرب میں حضرت ہاشم کی جو بیوی تھی سلمہ، ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس لڑکے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ شیبہ۔ اس لڑکے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ وقت
گزرتا گیا، یہاں حضرت مطلب اپنے کام میں مصروف تھے، ایسے میں ان کو ان کے بھتیجے کی خبر ہوئی، معلوم ہوا کہ حضرت ہاشم یثرب میں ایک لڑکی سے، سلمہ نامی لڑکی جو بنو نجار کی لڑکی تھی، اس سے نکاح کیے اور انہی سے ایک لڑکا، ایک فرزند پیدا ہوا ہے، میرے بھائی کا لڑکا ہے، میرا خاندان ہے بنو ہاشم، بنو ابن مناف کا خاندان، آباد وہاں بھی ہے، الحمدللہ بہت خوش ہو گئے اور فوراً سواریوں کو تیار کیے، اونٹ کے اوپر بیٹھ کر نکل گئے یثرب کی طرف کہ جا کر میں اپنے بھائی کی اولاد کو لے آؤں، ان کو اپنے پاس لے آؤں اور ان کو اس گدی پر بٹھاؤں جس کی وہ اصل میں مستقبل میں آنے والے بادشاہ ہیں۔ اسلام ابھی نہیں آیا تھا، ملک عرب میں بادشاہت ہی چل رہی تھی اور اسلام کے آنے کے بعد اسلام کی بادشاہت چلنا شروع ہوئی۔ لہذا حضرت مطلب اپنے بھائی کے لڑکے کو لانے کے لیے نکل پڑے، وہاں گئے اور جب دیکھا سامنے سے بھتیجا چلتے ہوئے آ رہا ہے تو اشک بار ہوئے، روتے ہوئے آگے بڑھے اور بھتیجے کو گلے سے لگایا اور کہا کہ میں تیرا چچا ہوں، میں تیرے والد کا چھوٹا بھائی ہوں، اب تیری جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ کی والدہ حضرت بی بی سلمہ آپ کو لے جانے کی اجازت نہیں دیتی، آپ کو لے جانے کی اجازت نہیں دیتی، انکار کر دیتی ہیں۔ تو حضرت مطلب فرماتے ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ جہاں اس کی اصل جگہ ہے، جہاں اس کا مقام ہے، جہاں اس کی مسند ہے، جہاں اس کی بادشاہت چلنے والی ہے، وہ وہاں سے دور کیسا رہے، وہ اس جگہ سے محروم کیسا رہے، آپ اجازت دیں اور وہاں اس کو سنبھالنے کے لیے میں خود کوشش کروں گا اور اس کی پوری پرورش کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بی بی سلمہ انکار کر دیتی ہیں کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ میری زندگی کا اب یہی ایک سہارا ہے، میں اس سہارے کو اپنے سے دور نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد حضرت مطلب نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی، لیکن جان لیجئے، غور سے سنیے کہ یہ جو لڑکا آپ کا ہے نہ صرف وہاں کی بادشاہت کو اپنانے والا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کی ذمہ داری اور اس کی خدمات انجام دینے والا ہے، وہاں آنے والے تمام مہمانوں کی ذمہ داری لے کر ان کی میزبانی کرنے والا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا، یہ نیک کام کرنے والا بندہ بن سکتا ہے۔ جب بی بی سلمہ نے سنا کہ میرا فرزند، میرا بیٹا اتنا بہترین کام کرنے کا حامل اگر ہو سکتا ہے تو میں اس کو اجازت دے دیتی ہوں، لہٰذا حضرت مطلب بڑی خوشی کے ساتھ اس فرزند کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے سواری پر واپس مکے کی طرف، حرم کی طرف رخ کرتے ہوئے آتے ہیں۔ جب آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے ماننے والوں نے، آپ کے دوستوں نے حضرت مطلب کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی سواری پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا حضرت مطلب عبد المطلب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ عبد المطلب کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں غلام کو، عبد المطلب، مطلب کا غلام، یعنی حضرت مطلب آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے غلام کو لیے ہوئے۔ جیسے ہی لوگوں کا یہ بولنا تھا کہ مطلب نے عبد المطلب کو ساتھ لایا ہے تو حضرت مطلب نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ جو لڑکا تم دیکھ رہے ہو یہ میرا غلام نہیں، یہ آنے والا اس جگہ کا مستقبل بننے والا ہے، یہ میرے بھائی کا لڑکا، میرا بھتیجا ہاشم کا بیٹا ہے، یہ کوئی غلام نہیں ہے۔ لیکن حضرت مطلب کے بھتیجے کو جن کا نام شیبہ تھا، ان کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنا نام عبد المطلب ہی رکھ لیا اور اسی کے نام سے مشہور ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد دھیرے دھیرے حضرت عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا وہ بھی بڑے ہونے لگے اور
تمام کے تمام حرم شریف کے کاموں میں، کعبۃ اللہ کی صاف صفائی میں اور مہمانوں کی میزبانی میں لگ جاتے ہیں اور اپنے چچا کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، حضرت مطلب ایک مرتبہ یمن کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر تجارت کے سلسلے میں اور لوگوں کو کعبۃ اللہ کی پاکی اور اس کے طواف کے سلسلے میں لوگوں کو پیغامات پہنچانے کے لیے تجارت کے سلسلے میں جاتے ہیں، اور اتفاق سے وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یمن میں ہی آپ وہیں آسودہ ہیں، وہیں آپ کی تدفین ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اب جو سب سے زیادہ ذمہ داری آ گئی وہ کس پر آ گئی؟ وہ حضرت عبد المطلب پر آ گئی، ہاشم کے بیٹے حضرت شیبہ، جن کو عبد المطلب کے نام سے پکارا جاتا اور یاد کیا جاتا ہے، اب ان کے اوپر ساری ذمہ داری آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے تمام کے تمام حرم شریف کو اور کعبے کو بخوبی اس کی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی، نہ صرف کوشش کی بلکہ خدمات کو انجام دیا، اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ویوہار آپ کا ہوتا تھا کہ لوگ بہت زیادہ آپ کی عزت کرنے لگے، اور بنو ہاشم تمام کے تمام ادوار سے جتنے بھی ان کے دور گزرے ہیں، ان تمام دوروں میں سب سے بہترین دور جو گزرا ہے وہ حضرت عبد المطلب کا دور گزرا، اور بنو ہاشم اس دور میں اتنا زیادہ معزز بن گیا، عزت والا بن گیا کہ کسی دور میں اس کو اتنی عزت نہیں ملی۔ حضرت عبد المطلب بہت زیادہ باوقار، بہت اخلاق والے، اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے حرم شریف کی کعبۃ اللہ کی خدمات کو انجام دے رہے تھے، اور ان کی ان خدمات میں دو چیزیں بڑی اہم یاد کی جاتی ہیں۔ جب بھی یہ دو واقعات، یہ دو باتیں یاد کرتے ہیں تو بنو ہاشم کا گھرانہ اور ان کا سر بڑا ہی فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہاشمی و مطلبی جتنے بھی گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب یہ دو واقعات اور یہ دو باتوں کو جب سنتے ہیں یا سناتے ہیں تو بڑے فخر کے ساتھ، عزت کے ساتھ جو اسے سنتے اور سناتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ زمزم کا جو کنواں تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے پھوٹ کر نکلا تھا، ان کی ان تبرکات سے نکلا تھا، وہ تبرکات دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً بجھ گئی تھی، لیکن ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے کہ اٹھو اور فلانے مقام پر جاؤ اور وہاں کھدائی کرو کہ یہاں زمزم موجود ہے۔ تو حضرت عبد المطلب فوراً خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اور اسی وقت جس مقام پر خدا تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی، وہ مقام بتلایا تھا، فوراً اس مقام پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کھدائی کا حکم دیتے ہیں کہ یہاں کھدائی کرو، یہاں کھودنا چالو کرو، کیونکہ یہاں آب زمزم موجود ہے۔ اور میں یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مجھے حکم ہوا ہے کہ یہاں کھدائی کرنی چاہیے، آب زمزم یہاں موجود ہے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کے تمام لوگوں کو جو آپ کے گھرانے کے تھے ان کو اس کام پر لگا دیا، اور کھدائی شروع ہو گئی۔ جب کھودنا چالو ہوا تو اس کے بعد کھدائی کے دوران وہاں سے کئی تلواریں برآمد ہوئی، کتنی ہی تلواریں اس کھدائی میں نکلی، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سونے کے ہرن بھی وہاں سے نکلے، برآمد ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے ان چیزوں کو رکھ نہیں لیا، ان چیزوں کو بانٹ نہیں دیا، یہ حکم خدا سے کھدائی ہوئی ہے، اس پر خدا کا ہی حق بنتا ہے، لہذا ان تلواروں کو پگھلایا، ان سونے کے ہرنوں کو پگھلایا اور کعبے کا دروازہ بنایا۔ ان چیزوں کو
یہ میرا خزانہ ہے کہہ کر نہیں لے لیا، نہیں لوٹ لیا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کو دے نہیں دیا، بلکہ یہ خدا کے حکم سے ہوا ہے، یہ خدا کا ہے اور خدا کے گھر کو لگنا چاہیے، یہ سوچ کر پاک نیت کے ساتھ آپ نے ان کو پگھلا کر کعبے کا دروازہ تیار کیا۔ جب اہل قریش نے دیکھا کہ ان کی اس زمین کی کھدائی میں ان کو ایسی ایسی چیزیں مل رہی ہیں تو وہ بھی ضد کرنے لگے۔ اہل قریش نے کہا کہ ہم بھی اب کھدائی میں ساتھ دیں گے، ہم بھی معزز بننا چاہتے ہیں، عزت ہم کو بھی چاہیے، نہ صرف آپ کو عزت ملے ہم کو بھی عزت ملے، یہاں تک کہ جھگڑا کرنے کا موقع آ گیا کہ ہم کو برابر آپ حصہ دیں کہ ہم کھدائی کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے یہ کھدائی نہیں کرتا، یہ میرے ساتھ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ غیب کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں یہ کام کرتا ہوں، میری اپنی مرضی کے موافق میں نے یہ کھدائی نہیں کی ہے، اسی لیے میں نے جب اس کو کھودنا شروع کیا ہے حکم خدا سے تو اس کھدائی میں مجھے ہی رہنے دو، تم بیچ میں نہ آؤ، تم بیچ میں مت پڑو۔ لیکن وہ بار بار اصرار کرنے لگے اور جھگڑا کرنے لگے۔ تو اس کے بعد بنو سعد کی کسی عقل مند عورت کے پاس اس چیز کا، اس بات کا فیصلہ کرنے چاہا اور تمام کے تمام اہل ہاشم اور قریش مل کر وہاں جانے لگے۔ اتنے میں آدھا راستہ بھی ابھی نہیں گزارا تھا کہ اہل قریش کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں یہ بات غیب سے ڈال دی کہ یہ جو کام حضرت عبد المطلب کر رہے ہیں یہ ان کے لیے خاص ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کے دل کانپنے لگے اور لرزے میں آ گئے۔ اور اسی وقت آدھے راستے سے ہی جبکہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا، حصہ ہم کو بھی مل سکتا ہے اس کام میں، فیصلہ ہونے جا رہا تھا، لیکن راستے میں غیبی حکم ہو گیا اور وہ لوگ خود اپنے آپ سے حضرت عبد المطلب کے سامنے پیش ہو کر کہہ دیے کہ اب یہ کام جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے ذمے میں ہی ہوگا، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ ہی اس کے لیے خاص چنے گئے ہیں، ہم اس کے اندر دخل نہیں دیں گے۔ لہٰذا وہ اس کام سے بری ہو گئے، ہٹ گئے، اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو جاری رکھا۔ ہوتے 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 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر وہ آب زمزم کا کنواں تر و تازہ ہو گیا اور لوگ اس سے سیراب ہونے لگے۔ اس وجہ سے حضرت بنو ہاشم کے تمام خانوادے میں، آپ کے قبیلے میں یہ عزت اور بڑھ گئی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کہ آب زمزم جو واپس زندہ ہوا، واپس کھوجا گیا، وہ کسی اور قبیلے میں نہیں، وہ کسی اور گھرانے میں نہیں، بلکہ حضرت عبد المطلب اور بنو ہاشم نے اس کو انجام دیا ہے، اس کی جو برابر مرمت کر کے، تعمیر کر کے اس کو پھر سے نکالا ہے اور سب کو فیض یاب کیا ہے۔ اس طریقے سے بنو ہاشم سب سے زیادہ معزز، اور ان بنو ہاشم کے اندر حضرت عبد المطلب کا دور سب سے زیادہ عزت والا اور بڑائی کا اس وجہ سے حامل ہوا کیونکہ اس کے اندر یہ ایک بات تھی کہ آب زمزم اس دور میں واپس نکالا گیا۔ رہی دوسری بات، تو اس وقت جبکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ بہت زیادہ سے زیادہ تعداد میں کعبے کو آتے اور طواف کرتے اور اس کی عزت، اس کی توقیر کرتے اور اس کے سامنے سجدہ کرتے اور حرم شریف کا احترام کرتے، بنو ہاشم کے گھرانے کا احترام کرتے، یہ تمام کی تمام چیزیں ابرہہ نامی ایک شخص جو یمن کا رہنے والا تھا، جو حبش کے رہنے والے بادشاہ کی طرف سے وہاں یمن کا گورنر مقرر تھا، ابرہہ نے دیکھا کہ بنو ہاشم کے قبیلے کی یہ عزت، اتنی زیادہ ان کی توقیر، اتنی زیادہ ان کی تعریف، اتنا بڑا ان کا رتبہ و مقام، ہم بھی اس کو لے سکتے ہیں، ہم بھی ایسی چیز پیدا کر سکتے ہیں، ہم بھی ایک کعبے کی طرح گھر بنائیں گے اور لوگوں کو حرم شریف سے، کعبے کی طرف سے روک کر اس طرف ان کو لگائیں گے اور ہمارے بنائے ہوئے گھر کی طرف ان کا طواف کروائیں گے۔
نعوذ باللہ من ذالک ایسی سوچ رکھتے ہوئے اس نے صنعا نامی ایک جگہ کے اوپر ایک کعبے کی طرح ہی ایک گھر بنایا اور اپنے تمام حواریوں میں اپنے ماننے والے چاہنے والے لوگوں کے اندر اس نے یہ بات رکھی کہ اب کعبے کی طرف لوگوں کو جانے سے روکا جائے اور ہمارے اس گھر کی طرف ان کو بلایا جائے اور اس گھر کا طواف کروایا جائے اور ہم بھی عزت والے بن جائیں۔ ایسے میں جب یہ ساری باتیں ابرہہ سے ہو رہی تھی، اس کے چاہنے والے، اس کے حواری جتنے بھی تھے یہ سب باتیں کر رہے تھے، ایسے میں ایک دوسرے قبیلے کا آدمی ان باتوں کو سن لیتا ہے اور رات کے آدھی رات کے ایک حصے کے اندر وہ بیدار ہوتا ہے اور ان کے اس مصنوعی بنائے ہوئے گھر کے اندر گھس جاتا ہے اور ان کے بنائے ہوئے اس گھر کے اندر جو قبلہ تھا اس قبلے کے اوپر غلاظت ڈال دیتا ہے، گندگی کر دیتا ہے، گندگی لیپ دیتا ہے، لیپ پھونک کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ جب ابرہہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کے بنائے ہوئے گھر کو کسی نے بڑی بے دردی کے ساتھ اس کی حرمت کو چھین لیا، اس کی بے عزتی کر دی، اس کے گھر کی توہین کر دی گئی ہے، تو اس کو برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کہا یہ ضرور بنو ہاشم کے لوگوں کا ہی قصور ہے، انہوں نے ہی یہ کیا ہے، اپنے گھر کو تو وہ برابر عزت دے رہے ہیں، جب ہمارے گھر کی باری آئی تو ہمارے گھر کو مٹی میں ملا دیے۔ جلال میں آ گیا، غضبناک ہو گیا اور 60,000 کا لشکر تیار کر کے کعبے کی طرف چڑھائی کر دی۔ 1,000 نہیں، 2,000 نہیں، پورے 60,000 کا لشکر، جن میں 13 ہاتھی اور جن میں سے سب سے بڑے ہاتھی کے اوپر خود ابرہہ بیٹھا ہوا، تمام کے تمام لشکر کو لے کر وہ کعبے کی طرف، حرم شریف کی طرف، مکے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ جو گھر ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، یہ میرا بنایا ہوا گھر ہے۔ اسی قطرے کی بنسبت یہ دنیا پھیلی، یہ زمین پھیلی ہے، انسان رہتے ہیں اس قطرے کے طفیل میں۔ یہ قطرہ پڑھ کر جو زمین پھیلی، یہ قطرے کا صدقہ ہے کہ ہم زمین پر ہیں، یہ کعبے کا جو صدقہ ہے، کعبے کے ذریعے سے ہم کو زمین ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے گھر کی طرف وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کے بعد جیسے جیسے وہ مکہ کے قریب آ گیا تو پھر اس کے ساتھ جتنے بھی ہاتھی تھے وہ جب مکے کی طرف آگے بڑھانے کی کوشش کرتا تو وہ بیٹھ جاتے، اور جب مکے سے علاوہ سمت ان کو موڑتا تو دوڑتے ہوئے ہاتھی بھاگتے، لشکر دوڑتے ہوئے بھاگتا۔ جانوروں کو یہ شعور تھا کہ یہ خدا کے گھر کی طرف ہم کو لے جاتا ہے اور یہ بندگی کی جگہ ہے، یہاں پر جو ہے گستاخی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دے دیا، وہ حرم شریف کی طرف آگے نہیں بڑھتے، جب بھی بڑھانا چاہتے ہاتھی بیٹھ جاتے اور جب دوسری طرف گھمایا جاتا تو دوڑ جاتے، بھاگ جاتے، مگر حرم شریف کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ بہرحال جو تو کرتے کرتے ابرہہ مکے کی طرف آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ اپنے ارادوں سے پلٹنے والا نہیں ہے، یہ اپنی موت کی دعوت خود دے رہا ہے، اپنا حشر خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند پرندوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے، تو وہ پرندے اڑنا شروع کیے، ایک آسمان میں چھت جیسا بن گیا اور سارا کا سارا آسمان ان پرندوں سے چھپ گیا۔ وہ پرندے کتنے بڑے بڑے پرندے، چڑیوں سے بھی چھوٹے پرندے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، وہ ابابیل تمام کے تمام ہر ایک پرندہ اپنی چونچ میں چھوٹے سے دانے، چنے کے دانے کے برابر ایک جو ہے سو پتھری، ایک کنکری لے لیتا، ایک ٹھکری لے لیتا اور اپنے دونوں پنجوں میں ایک ایک ٹھکری لے لیتا
دیتا. اس طریقے سے ہر پرندے کے پاس تین تین ٹھکریاں موجود, اور اس طریقے سے سارے کے سارے وہ پرندے ابابیل ان تمام ٹھکریوں کو, کنکریوں کو جو بالکل دانوں کے مانند ہے, چنے کے دانے کے برابر ہے, وہ لیے ہوئے ایک چھت بن کر اس تمام کے تمام لشکر کے اوپر اڑنے لگتے ہیں. اور پھر ان کو ابھی بھی شعور نہیں آتا کہ وہ اس معاملے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھ کر پلٹ جائیں, بلکہ آگے ہی بڑھ رہے تھے. پھر خدا تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان پر یہ کنکریاں ڈال دی جائیں. تو جیسے ہی ان پرندوں نے وہ کنکریاں, وہ بالکل چنے کے برابر ٹھکریاں جب چھوڑنا شروع کیا, تو ان کا اتنا زبردست پاور ہوتا تھا, اتنی زبردست ان کنکریوں میں طاقت ہوتی تھی کہ وہ کنکری, وہ ٹھکری جب گرتی تو ہاتھی کے سر میں گرتی تو زمین تک دھس جاتی. اتنی زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ کا وہ حکم تھا, اللہ تعالیٰ کا ان پر وہ عذاب تھا, وہ کیسے ٹل سکتا ہے. بہرحال تمام کے تمام پرندے ٹھکریاں چھوڑتے چلے گئے, اور ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ آسمان سے بڑے بڑے پتھر برس رہے ہیں, پہاڑ کے پہاڑ اٹھا کر آنگ پر پھینکے جا رہے ہیں. ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا. یہ کیا معمولی سی کنکریاں ٹھکریاں, لیکن ایسا عذاب ان کے اندر آ گیا, ایسی طاقت, ایسا پاور ان میں آ گیا کہ ہاتھی کا سر اس کو برداشت نہیں کر رہا تھا, کسی انسان کا جسم اس کو برداشت نہیں کر رہا تھا. ایک بھی کنکری ٹھکری کسی کو لگ جاتی تو جہاں کہیں لگتی وہاں سے اس کا جسم کٹ کے دو ٹکڑے ہو جاتا. بہرحال اس عذاب کو دیکھ کر سارا کا سارا لشکر بکھرتا چلا گیا, منتشر ہو گیا, اور ہوتے ہوتے سارا لشکر پھیل گیا اور بھاگنے پر اتر آیا. یہاں لشکر بھاگ رہا تھا, اور ابرہا جو بڑے زام کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کرنے جا رہا تھا, اس کو ایک کنکری آ کر لگی اور اس کے ہاتھ, اس کی سامنے کی جو اوپر کی انگلیوں کی پور ہوتی ہے وہ پور جھڑنا شروع ہو گئی. وہ بھی واپس دوڑنے لگا. جب بہت دور تک پہنچا تو اس کا جسم جھڑتے 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 وہ ایک چوزے کے مانند ہو گیا, اور پھر اس کا دل پھٹ گیا اور وہ مر گیا. تو تمام کے تمام ملک عرب نے اس واقعے کو دیکھا. یہ واقعہ کسی اور دور میں نہیں بلکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا. ایک تو آب زمزم کا نکلنا ان کے دور میں ہوا, اور یہ ابابیل کا عذاب انہی کے دور میں ہوا. جب یہ تمام دونوں چیزیں یہودیوں نے دیکھی, نصارہ نے دیکھی, تو دیکھ کر کہنے لگے ضرور اس گھرانے میں کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے. اس گھرانے میں ایک بہت بڑی شخصیت آنے والی ہے کہ جس کے بچاؤ کے لیے اللہ نے ان پر عذاب ظاہر کیا. اللہ نے ان کی حفاظت کی, اس گھرانے کی حفاظت کی. وہ کعبے کو تو ڈھانے آ رہے تھے, مگر لڑنا کس سے چاہتے تھے؟ بنو ہاشم سے لڑنا چاہتے تھے, بدلہ لینا چاہتے تھے اپنے گھر کو توڑنے کا. وہ اصل میں آ رہے تھے بدلہ لینے کے لیے. ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ابابیل سے کی ہے. تو ضرور اس گھرانے میں کوئی بات ہے, ضرور اس گھرانے میں کوئی شخصیت آنے والی ہے. بہرحال وقت گزرتا گیا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکمل آب زمزم کی تعمیر ہونے کو آئی تو آپ نے منت مانگی, آپ نے اللہ کو پکار لیا, اور پکارتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور ان 10 بیٹوں کو برابر اپنی مقدار, اپنی عمر تک زندہ رکھا, بالغ ہونے تک ان کو اگر زندہ رکھا, تو میں ان میں سے ایک بیٹے کی کعبے کے سامنے لے جا کر قربانی دوں گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا.
ہر بات پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے چلا جا رہا ہے۔ یہاں آب زمزم بھی نکلا حضور کے وسیلے سے، ابابیل جو آئے حضور کی وجہ سے، اب یہاں 10 بیٹے ہونے کی بھی بات ہو گئی، وہ بھی ہونے کو آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات منظور کر لی، کس کے لیے؟ اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، تو ہر بات ہمیں منظور ہے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 بیٹے اللہ نے دے دیے، اور 10 کے 10 بیٹے تمام کے تمام اپنے شعور تک بھی پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے تمام کے تمام 10 بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے اب جوان بھی ہو گئے ہیں، شعور میں بھی آ گئے ہیں، تو اب مجھے اپنی منت، اب مجھے اپنا وعدہ نبھانا پڑے گا، اب مجھے اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہی پڑے گا۔ لہذا اپنے تمام 10 بیٹوں کو حضرت عبد المطلب نے بلایا، اور بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹوں، جب میں نے آب زمزم کی بنیاد رکھی اور وہ تکمیل کو پہنچی تو میں نظر مانا، میں نے نظر اللہ تعالیٰ سے کی کہ اگر یہ کام پورا ہو جائے، تکمیل کو پہنچ جائے، تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا، اور وہ 10 کے 10 بیٹے شعور تک پہنچنے چاہیے۔ اللہ کے حکم سے مجھے 10 بیٹے بھی ہوئے، ایک روایت میں تو 13 بیٹے ہونے کی بھی آئی ہے، یعنی آپ کو 13 بیٹے بھی ہوئے ہیں بولتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 10 بیٹوں کا جو سو ذکر جو آیا ہے وہی زیادہ مشہور ہے کہ 10 بیٹے ہوئے اور اپنے شعور تک بھی پہنچے۔ تو تمام کے تمام اپنے فرزندان کو آپ نے بلایا اور ان کو اپنا وعدہ یاد دلایا کہ میں نے اس طریقے سے نظر مانی ہے اور میں نے منت کی ہے، اب مجھے وہ کام کرنا ہے۔ تو الحمدللہ تمام کے تمام باوقار اولاد، باوفا اولاد، بے وفا نہیں تھے۔ قربان ہونے کی بات ہو رہی ہے، سر کٹانے کی بات ہو رہی ہے، خون بہانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کسی نے بھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ باپ نے کہا، والد نے کہا کرنا ہے تو سبوں نے مل کر کہا اگر آپ نے واسطے اللہ کے اگر یہ بات کی ہے تو ہم آپ کے اس معاملے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جو سو قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ والد محترم حضرت عبد المطلب نے کہا الحمدللہ میں اپنے معاملے میں کامیاب ہو رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے ایک بیٹے کی قربانی مانگی تھی، 10 بیٹوں میں سے اب ایک کون سا بیٹا ہو سکتا ہے؟ سوچنا چاہا تو اس کے بعد 10 تیر منگائے، تیر کمان جو ہوتے ہیں اس میں سے 10 تیر منگائے، اور 10 تیروں پر 10 بیٹوں کا نام لکھ دیا، اور پھر ان تیروں کو خلق ملق کر دیا، ملا دیا، اور اس میں سے قرآن اندازی کی گئی، اور اس میں سے جو تیر اٹھایا گیا اس تیر کے اوپر لکھا ہوا تھا عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا، حضرت عبداللہ کا نام آیا تو حضرت عبداللہ کا نام آتے ہی عبد المطلب نے پکارا اے عبداللہ اب تم ذبیح اللہ بن جاؤ، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے والد محترم کی بات کو نہیں ڈالا اور خوشی خوشی باپ کے سامنے حاضر ہو گئے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں چھری لیتے ہیں اور کعبے کی طرف چل دیتے ہیں کہ جا کر قربان کر دیا جائے۔ جب آپ کے دوسرے بھائیوں نے دیکھا، ابو طالب نے دیکھا اور دیگر بھائیوں نے دیکھا، آپ کے ننیال والوں نے دیکھا، آپ کی والدہ فاطمہ نے دیکھا، حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ نے جب دیکھا کہ میرا لخت جگر نور نظر جس کے چہرے کے اوپر وہ نور محمد جو سارے بچوں میں سب سے زیادہ منور، سب سے زیادہ خوبصورت چمکدار چہرہ وہ قربان ہونے جا رہا ہے، تو کوئی رہ نہیں سکا اور سب کے سب آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیے کہ ابا جان ان کو نہیں، ہم میں سے کسی کو لے لو۔ تو والد محترم نے کہا قرآن اندازی میں اسی کا نام آیا ہے اور اسی کو ذبح کرنا پڑے گا، میں کسی اور کو اس کے بدلے میں ذبح نہیں کر سکتا۔ تو تمام کے تمام نے کہا کہ ہم اپنے اس بھائی کو، ہم اپنے اس گھرانے کے اس لڑکے کو نہیں دے سکتے۔
آپ کسی اور کو لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ بہرحال عبد المطلب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اگر نہیں کروں تو پھر کروں کیا؟ اگر تم چاہتے ہو میں قربانی نہیں کروں تو پھر اس کے بدلے میں کیا کروں؟ تو پھر تمام کے تمام لوگوں نے سوچ وچار کیا اور اس مقام پر اس مسئلے کو آسانی کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے یہ تجویز کی گئی کہ ایک عقل مند، ایک عارفہ، اللہ والی عورت کے پاس جانا چاہیے اور اس سے فیصلہ لینا چاہیے۔ دیکھیے ملک عرب کے اندر عورت کا کیا مقام ہے۔ وہاں حضرت عبد المطلب جب کنواں کھود رہے تھے، اہل قریش آ کر بولے کہ ہم اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، جھگڑا ہو گیا۔ تو کہاں جانے لگے؟ بنو سعد کی کسی عورت کے پاس جانے لگے۔ کیوں؟ عورت کا بڑا مقام تھا عرب کے اندر، عورت کی بہت بڑی عزت تھی، عورت کا وقار بہت بڑا تھا، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، وہ مقام عورت کا تھا۔ یہاں پر بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک عارفہ، ایک اللہ والی عورت کی طرف اب جا رہے ہیں، اور بات میں بات طے ہو گئی کہ اب ایک عارفہ کے پاس جایا جائے اور اسی سے فیصلہ لیا جائے۔ لہذا وہ ایک عارفہ عورت کے پاس پہنچے، تمام فرزندان بھی ساتھ ہیں، قبیلہ پورا ساتھ ہے۔ اس کے بعد اس عارفہ عورت نے کہا ایک طریقہ ہے جس سے ان کی جان بچ سکتی ہے، ان کا بدل ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کے تیر کے ساتھ جس پر ان کا نام لکھا ہوا ہے، اس تیر کے ساتھ 10 اونٹوں کے نام کا تیر بھی لکھ دیا جائے، یعنی کہ یہ ایک اور ان کے ساتھ 10 اونٹ، اور پھر قرآن اندازی کی جائے۔ اگر پھر ان کا نام نکل آئے تو پھر اور 10 اونٹ بھرتی کیے جائے، یعنی 20 اونٹ کر دیے جائے۔ پھر ان کا اگر نام آئے تو پھر 10 اونٹ اور داخل کر دیے جائے، جب تک ملاتے جائیے جب تک کہ اونٹ نہ نکل آئے اور عبداللہ چھوٹ نہ جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ملک عرب کے اندر ایک طریقہ تھا کہ اگر کوئی اپنی جان، یعنی کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، اور دوسرا بدلہ لینا چاہتا ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، میں اس کے بیٹے کو ماروں گا، لیکن پھر اس کو رحم آ گیا کہ میں تیرے بیٹے کو معاف کر دوں گا، بدلے میں تو مجھے 10 اونٹ دے دے۔ یہ طریقہ تھا، یہ ایک صلح کرنے کا طریقہ تھا، لہذا جان کے بدلے میں 10 اونٹ وہاں پر مقرر تھے۔ لیکن اب یہاں پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن اندازی میں جب اونٹوں کے ساتھ میں نام داخل کیا گیا اور جب قرآن اندازی ہوئی تو پھر حضرت عبداللہ کا نام ہی نکل آیا، اور 10 اونٹ ڈالے گئے اور پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر حضرت عبداللہ کا ہی نام نکل آیا۔ ہوتے ہوتے 20 30 40 50 100 اونٹ ہو گئے۔ 100 اونٹوں کے اندر حضرت عبداللہ کا پھر جب قرآن اندازی میں نام ڈھونڈا گیا اور قرآن اندازی میں جب اٹھایا گیا تیر، تو پھر جا کر اونٹ نکل آیا۔ تو پھر وہاں سے تمام کے تمام آپ کے قبیلے والوں نے 100 اونٹ جو ہے سو آپ کے بدلے میں دیے، اور کعبے کے سامنے حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ کاٹ دیے اور تمام اونٹوں کو چھوڑ کر نکل گئے اور کہہ دیا کہ اللہ نے دیا ہے فی سبیل اللہ، چاہے اس کو لوگ لے جائیں، جانور کھا جائے، کوئی بھی ہو جائے، میں نے اللہ کی نظر میں یہ کام کر دیا۔ لہذا 100 اونٹ آپ نے قربان کیے، اتنی قیمت دے کر اپنے بچے کو بچایا۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ کا مقام تھا، عام انسانوں کا مقام 10 آدمی کا ہو سکتا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام 100 اونٹوں کے برابر ہو گیا۔ اس کے بعد سے اسلام کے بعد جب کبھی ایسا بدلہ لیا جاتا، نذیر بنائی جاتی یا کسی کی جان کا بدلہ لیا جاتا تو پھر 100 اونٹ مقرر کرنا شروع کر دیا گیا۔ بہرحال حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے بچایا گیا۔ یہود اور بڑی گمبھیرتا سے، غور و فکر سے اس گھرانے کے اوپر تاک رہے تھے۔ ایک تو زمزم ان سے نکل آیا، دوسری بات ابابیل ان کی حفاظت کے لیے آ گئے، اب ان کے گھرانے کے ایک بچے کی حفاظت کے لیے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ ضرور یہی وہ لڑکا ہے، یہی وہ انسان ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک نبی آنے والا ہے۔
ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، یہ ان کے گھرانے کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ ان کے قبیلے کا مقام و مرتبہ ہے، جس کا بیان چل رہا ہے کہ رسول اللہ کے گھرانہ اور ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا کیا کیا مقامات رکھتے تھے، کیسے کیسے برکتوں سے انہوں نے ہمیں نوازا ہے، یہ ان کے مقامات ہیں۔ بہرحال یہودیوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے اندر ضرور کوئی